لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، ذمہ داران شہر اور ذمہ داران مسجد، آئے ہوئے مہمانان، سامعین، اصل خوش قسمتی تو میری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص کلام سے منسوب ایک اجلاس میں، جلسے میں، محفل میں اور مجلس میں مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا، سعادت عطا فرمائی، اور میرے عزیز محترم مولانا عمران صاحب سعودی زیرت معالی کی کرم فرمائی کہ انہوں نے پہلی ہی مجلس میں مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، مسجد نبوی میں بعد نماز عصر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ افطاری سے کچھ پہلے میرے داہنی جانب کرسی پر ایک عرب معمر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ بڑا پیارا انداز تھا۔ میں نے اپنے جیب سے فون نکالا اور اسے تھوڑا سا ان کی تلاوت کو میں نے ریکارڈ بھی کیا۔ افطاری سے 10-12 منٹ قبل انہوں نے اپنی تلاوت ختم کی تو میرے بچے میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ شیخ سے ملاقات کرو، قرآن پڑھنے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ تو بچوں نے ملاقات کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مصر کا ہوں، اور مصر قرآن سے فیض یافتہ علاقہ ہے، بڑے قرہ وہاں شروع سے رہے ہیں اور اب بھی ہیں الحمدللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ دونوں میرے بچے ہیں، تو انہوں نے دونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کچھ بولنا ہے کہ اگر تم لوگ دنیا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ دنیا چاہتے ہو، چمکنے کی بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم آخرت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور قرآن سے تعلق پیدا کرو، اور اگر تم دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ ہم میں کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری دنیا بنے یا میری آخرت بنے؟ ایسا
نہیں چاہنے والا کوئی نہیں. ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ دنیا ہماری مطمئن گزرے، آرام سے گزرے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، الجھن نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، چین ہی چین ہو، سکون ہی سکون ہو، راحتیں ہی راحتیں ہوں، گھر کے اندر راحتیں ہوں، گھر کے باہر راحتیں ہوں، دن میں راحتیں ہوں، رات میں راحتیں ہوں. اگر وہ غریب ہو تو غربت میں راحتیں ہوں، امیر ہو تو مالداری میں راحتیں ہوں. چھوٹے کو بھی اسی کی طلب ہے، بڑے کو بھی اسی کی طلب ہے، مرد کو، عورت کو، ہر شخص کو اسی کی طلب ہے کہ ہمیں دنیا اطمینان سے ملے اور اطمینان کی ملے. اور پھر ہمارا ایمان تو آخرت پر ہے. آخرت میں اس کا پہلا مرحلہ قبر، اس سے پہلے موت، ایمانی موت میسر ہو. دوسرے کے جنازے کی نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، بڑوں کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، عورتوں کی مغفرت فرما، جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما، جو نہیں ہیں یہاں ان کی مغفرت فرما. اس کے بعد دعا کا اگلا حصہ ہے اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ. اسلام اللہ کے کلمے کو دل سے ماننا، قبول کرنا، اس کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول اور آخری رسول. نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اس پر پابندی کا نام اسلام. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جسے تو موت دے، وفات دے، اسے ایمان پر موت دے. ایمانی موت ہم مانگتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی مانگتے ہیں. عام طور پر بھی بیمار ہو جانے کے بعد آدمی کہتا ہے بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہ خواہش سب کی ہوتی ہے. اس مرحلے میں آسانیاں ہوں، موت کے وقت پر ایمان والی موت ملے، قبر کی زندگی اچھی بنے، آخرت کی زندگی اچھی بنے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ہو. سب کو جگہ عرش کے سائے میں نہیں، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیٹ تک، اور کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی ناک تک، اور کوئی پوری طرح اپنے پسینے میں، دوسروں کے پسینے میں نہیں. ایسا نہیں کہ پسینے کا ایک سمندر ہے اور ایک تالاب ہے، ایک دریا ہے، اس میں کنارے کوئی ٹخنے تک ہے، کوئی اور درمیان میں کمر تک ہے، اور کوئی اور اندر کے حصے میں ناک تک، اور پوری نہیں. ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا. ایسے میں کچھ اللہ کے بندے عرش کے سائے میں، ٹھنڈک میں، آسانی کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، جنت کی نعمتوں کو وہاں حاصل کر کے، وہاں لفظ اردو کا صحیح استعمال ہو رہا ہو، یعنی اردو میں مستعمل ہے گل چھرے اڑانا. میری زبان ذرا سخت ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہلکی زبان بولوں میں، تاکہ میری بات پوری طرح سمجھ میں، کوشش کروں گا.
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں مولانا سے پوچھ لیجیے گا، حضرات علماء ہیں۔ گل چھرے اڑانا کہتے ہیں وہ پھول کی پتیاں اڑانا، خوشیوں کا اظہار۔ نہیں آواز دے رہی ہے اور زیادہ جانا آتی ہے۔ ایسے خوشیوں کے ماحول میں عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ حدیث میں وہ مسح کرتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھا کیجئے، اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک۔ اے اللہ مجھے اس دن جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں، تیرے عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ عطا فرما۔ تو وہاں رہیں گے وہ اس دن، پریشانی کے دن، اور اس کے بعد نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا بھی کامیاب، آخرت میں کامیابی اور جہنم سے حفاظت۔ اسی دعا کو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور تقریباً ہر نماز میں ائمہ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یہ تینوں کامیابیوں کا تعلق اس کتاب سے ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ نے اسے نازل فرمایا ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ اس کتاب پر جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری کامیابی ناممکن ہے۔ ہماری کامیابی کا تعلق جیسے اللہ پر ایمان لانے سے ہے اور جیسے رسول پر ایمان لانے سے ہے، ویسے ہی اس کتاب پر ایمان لانے سے بھی ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ہمارا ایمان، اب موقع نہیں ہے کہ اللہ پر کیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کرو۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کفر کے علاقے میں اللہ نے ایسی فضا بنائے رکھا ہے، جو جیسے کعبۃ اللہ اور مکہ معظمہ ایک علامت ہے اور ایک مرکز ہے، ایسے ہی کفر و شرک کے اس علاقے میں یہ نورانی ماحول، یہ نورانی چہرے، یہ روحانی اجتماع، یہ محض اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ اب یہاں کفر کے اس علاقے میں بیٹھ کر اگر اللہ پر ایمان کوئی رکھتا ہے تو اللہ پر اس کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے دوسرے ایمان لاتے ہیں، اس کا ایک خاکہ ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کی ایک شبیہ ہے، وہ پیلے رنگ کا ہے، اس کے سر پر تاج ہے اور اس کا چہرہ آدھا نظر آتا ہے آدھا نظر نہیں آتا ہے۔ وہ ایسا ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ اللہ اسے نہ جسم ہے، نہ اسے آنکھیں ہیں، نہ اسے کان ہے۔ یہ عقائد انشاءاللہ جب درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک اجمالی ایمان ہے جسے ایمان مجمل کہتے ہیں، وہ تو ہم سب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اسے تو کم از کم سمجھ لینا چاہیے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے۔ ان کے غیروں کے خداؤں کے کتنے نام ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمارے اللہ کا ایک نام ہے، ہمارے رب کا، ہمارے خدا کا، ہمارے پالنے والے کا ایک نام ہے، وہ نام اس کا اللہ ہے، اور اس کے صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں۔ 99 صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی صفات بہت زیادہ ہیں۔ 90 پر 99 صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، مالک ہے، مقتدر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، پیدا کرنے والا، یجمان، مالک۔
دیکھنے والا، سننے والا، تو اس کے جتنے صفات ہیں ان صفات پر میں ایمان لاتا ہوں، یقین کرتا ہوں، اس کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسے وہ اپنے ذات میں ہے اور جیسے وہ اپنے صفات میں ہے۔ اور اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اس قرآن کے اندر بے شمار احکامات ہیں، بے شمار۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا، کھولا درمیان میں سے، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، یہ حکم ہے، اللہ کو ماننا ہے، وہ تمہیں بھی پالتا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پالا ہے۔ یہ حکم ہے قرآن پاک میں، بے شمار احکامات ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، پیدائش سے لے کر موت تک سب اس کے اندر ہے۔ اور جہاں اس میں تفصیل ہے وہاں تفصیل ہے، جہاں مختصر اللہ نے بیان کیا اس کی تفصیل حدیث میں ہے، اس کی تفسیر حدیث میں ہے، اس کی تشریح حدیث میں ہے۔ تو ان تمام کو یہ حضرات علماء کرام، حضرات مفتیان کرام جانتے ہیں کیا کیا حکم ہے، کیسے حکم ہے، غسل کے کیا احکامات ہیں، وضو کے کیا احکامات ہیں، نماز کے کیا احکامات ہیں، روزے کے اور حج کے اور فلاں کے، بیٹھنے کے کیا۔ اب دیکھو کوئی صاحب اندر آ گئے، کوئی حرکت نہیں ہوتی ہمارے اندر، آنے والے کے لیے جگہ دینا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، آنے والے کو تھوڑا ہٹ کر تم جگہ دے دو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ آنے والوں کے لیے کیا حکم ہے، کیسے وہ پھلانگ کر آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، ان کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے یا درمیان میں جگہ ملے تو اسے آنا چاہیے، یہ تمام احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو ایک ایک حکم کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم سے یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہو اس کا امکان کم ہے، حضرات علماء جانتے ہیں۔ تو کیا کرنا؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اللہ نے جتنے احکامات اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے سے احادیث میں جتنے احکامات ملتے ہیں، احادیث کے ذریعے سے فقہ کی کتابوں میں جتنے احکامات اللہ کی جانب سے ہماری جانب متوجہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں احکامات کہ اب تو تجارت کر رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے، تو زراعت کر رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے، تو ملازمت کر رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے، تو امامت کر رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے، تو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے، تو بیمار اور کمزور ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حکم تیرے لیے ہے۔ تجارت کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ملازمت کے مسائل معلوم کرے، اور ملازمت کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زراعت کے مسائل معلوم کرے۔ تجارت کرنے والا تجارت کے مسائل معلوم کرے گا، زراعت کرنے والا زراعت کے مسائل معلوم کرے گا، پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی اقتداء کے مسائل معلوم کرے گا، اور سامنے کھڑے ہو کر امامت کرنے والا امامت کے مسائل معلوم کرے گا۔ صحت مند آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل معلوم کرے، جس کی طبیعت ناساز ہے، جو کمزور ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو معلوم کرے کہ میں اب بیمار ہوں، بیٹھ کر میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، بیٹھنے کے کیا احکامات ہیں، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، سجدے کا کیا حکم ہے اور رکوع کا کیا حکم ہے۔ لیکن یہ تمام احکامات ہمارے سامنے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اے اللہ تیرے جتنے احکامات ہیں ان سب کو میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان، جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں پر، ان کے ساتھ ہمارے کندھوں پر جو 2 فرشتے ہیں ان 2 فرشتوں پر بھی ایمان۔
قبر میں جو 2 فرشتے آئیں گے ان پر فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، اور خاص طور پر اس کتاب پر. دوسری کتابیں جو آئیں وہ آئیں اور ان کا موقع ختم ہو گیا، منسوخ ہو گئی، ان کو ختم کر دیا گیا. اب توریت اگر باقی ہو اس کے احکامات باقی نہیں ہیں. انجیل اگر اصلی شکل میں مل جائے، بائبل مل جائے، اس کے احکامات باقی نہیں ہیں. زبور تو نہیں ہے، اور اگر مل بھی جائے تو اس کے احکامات نہیں ہیں. اور ہمارے اس ملک میں جن کتابوں کو آسمانی کتاب یا قدیم زمانے کی کتاب سمجھا جاتا ہے، رامائن، اور وہی لوگ کہتے ہیں، کوئی شخص اگر بہت زیادہ بکواس کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا رامائن ہے اس میں، انہیں کو خود معلوم ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں، منسوخ شدہ، ختم ہو گئی، احکامات ان کے ختم ہو گئے. سب کو ختم کر کے یہ اللہ کی کتاب ہمارے سامنے. اس کتاب سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس کتاب سے ہمارا ربط ہونا چاہیے، اس کتاب سے ہماری نسبت ہونی چاہیے. اگر ہو جائے گی، اور یہ نسبت کیسی ہوگی؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہم سمجھیں، ایک وجہ آپ سمجھیں نہیں. اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ان پڑھوں میں ہم لوگ سب ان پڑھ ہیں، ہم لوگ سب، اور ہم سے زیادہ ان پڑھ تھے اس وقت پر مکے کے لوگ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر مکے میں مبعوث فرمایا، بھیجا، اس وقت وہ علاقہ پورا ان پڑھوں کا علاقہ، جاہلوں کا علاقہ، زمانہ جاہلوں کا، جاہلیت کا زمانہ، جہالت کا زمانہ. اور وہاں کون ہے؟ سب کے سب ان پڑھ ہیں. اکا دکا کوئی ایسا آدمی ہے جسے تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آتا ہے، ورنہ پوری سوسائٹی ان پڑھوں کی. اس ان پڑھوں کی سوسائٹی میں، سماج میں، امیین کے علاقے میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، انہی میں سے منہم، انہی میں سے ایک رسول. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. پڑھنا پہلے، اس کتاب کا پہلا تعلق جو ہونا ہے وہ تفسیر اور وہ درس قرآن اور وہ اس کا مفہوم معلوم کرنا، معنی معلوم کرنا، مطلب معلوم کرنا، وہ آخری درجہ یا آخری سے پہلا درجہ. اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اسے پڑھنا سیکھو. بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول پڑھ کر سناتے تھے، معنی بعد میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور کیسے پڑھتے تھے؟ فرمایا جیسے پڑھتے ایسے، گھاس کاٹنا نہیں ہے، دل میں جیسے آیا ویسے نہیں ہے. پڑھنے کے آداب ہے، پڑھنے کے اصول ہے، قرأت کے احکام ہے. کہاں کھینچنا چاہیے، کتنا کھینچنا چاہیے، مد میں کتنا کھینچنا چاہیے، کھڑا زبر میں کتنا کھینچنا چاہیے، حرکت کتنی ہوتی ہے، اس کے احکامات ہیں تلاوت کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے کیسے؟ جیسے حضرت جبرائیل حضور کو سناتے. اور جبرائیل کیسے سناتے؟ جیسے اللہ رب العزت سے سنتے حضرت جبرائیل، بعینی ہی لا کر سناتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرما لیتے اور اس کے بعد صحابہ کو سناتے. صحابہ کو سنانے کے بعد صحابہ سے سنتے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر مسئلہ معلوم کرنا ہے تو ان سے معلوم کرو، اور وراثت کے مسائل معلوم کرنا ہے تو ان سے معلوم کرو، نماز کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، اور اگر قرآن پڑھنا ہے تو دیکھو ابی ہیں. پھر ان کے شاگرد جنہوں نے حضرت ابی سے سیکھا، انہوں نے اسی انداز میں سکھایا. اس کے بعد وہ سلسلہ
چلتا ہوا آ رہا ہے، کہیں بگڑا، کہیں بنا، کہیں کچھ ہوا، لیکن آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس زمانے میں بھی ایسے قراء موجود ہیں جو بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آداب کی رعایت، تلاوت کے احکام سامنے، تجوید، مخرج، صفات، اس کی ادائیگی، ایسے ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اگر کہوں پڑھنا چاہیے تو ایک بہت مشکل کام ہے، سب ایسا نہیں پڑھ سکتے، لیکن سب ایسا پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک جاذبیت ہے، کشش ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے، بہت مبارک خیال، ایسے ہی خیال ہونا چاہیے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر حضرات علماء سے سنوں گا، لیکن میں پڑھوں گا صحیح، تلاوت صحیح ہوگی، سورہ فاتحہ صحیح پڑھوں گا میں۔ اور جب سورہ فاتحہ صحیح پڑھیں گے تو پھر ہر آیت پر اللہ کی جانب سے جواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رک جات آیت پر، ہر آیت پر وقف، وہاں سے جواب، حمیدنی عبدی، میرے رب نے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ کس کس کی تعریف کون کون کرتا ہے؟ مال کی تعریف، مکان کی تعریف، عمارتوں کی تعریف، اور کپڑوں کی تعریف، پھولوں کی تعریف۔ اپنے رب کی تعریف کبھی کرو، زبان سے الحمدللہ رب العالمین جب نکلے تو خیال آئے کہ میں اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ میرا رب کون ہے؟ مجھے پالتا ہے، مجھے فقط نہیں، وہ عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، صرف زمین کا رب نہیں، صرف آسمان کا رب نہیں۔ یہاں جدید تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان ہو تو ان کو معلوم ہے، اور معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری گیلیکسی میں کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، کوئی گن سکتا ہے کہ نہیں گن سکتا؟ ہماری زمین کا تعلق سورج سے کیا ہے اور ہماری زمین کا تعلق چاند سے کیا ہے؟ یہ جو ہمارا کہکشاں ہے، یہ ایک کہکشاں ہے، ایسے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں کہکشاں ہیں۔ کبھی رات میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھو، آسمان کو دیکھو اور سوچو، اس میں رہنے والے ستاروں، سیاروں پر نظر کرو، زمین کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات کے آنے جانے میں، دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، جتنے ستارے سیارے ہیں بیکار نہیں بنایا۔ یہاں صرف خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے بلب لگا دیے گئے ہیں، صرف خوبصورتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جو بس میں کہکشاں سجائی ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، خوبصورتی بھی ہے اس میں، زیناہا، اور اس میں راستہ بتانا بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ وہاں سے ہمارا تعلق ہے جنت کا، موقع نہیں ہے۔ تو ایسا جیسا ہماری گیلیکسی ہے، ہمارا کہکشاں ہے، ایسے ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں کہکشاں بیک وقت ہے، اس میں اس کی زمین ہے، وہاں اس کہکشاں کا سورج ہے، وہاں اس کہکشاں کا ایک چاند ہے، وہاں نہ جانے کتنے کیا کیا مخلوقات ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی یہ لوگ اڑ کر جا کر مریخ پر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہلے کبھی زندگی تھی یا نہیں، یا آگے چل کر کبھی زندگی کے امکانات ہیں یا نہیں،
ایک کہکشاں کے ایک ستارے کو ایک سیارے کو انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے. ایک نہیں، یہ عالمین کروڑوں اربوں کربوں عالم ہے. اس میں ان تمام عالموں میں جیسے مجھے پال رہا ہے ایسے اس زمین کے ہر انسان کو پال رہا ہے. جیسے اس زمین کے ہر انسان کو پال رہا ہے ایسے اس زمین کے ہر جانور کو پال رہا ہے. جیسے ہر جانور کو پال رہا ہے، ہر کیڑے کو پال رہا ہے، ہر مکوڑے کو پال رہا ہے، ہر جراثیم کو پال رہا ہے. وہ سمندر میں ہو تو انہیں پال رہا ہے، وہ زمین پر ہو تو انہیں پال رہا ہے، وہ ہواؤں میں گردش کر رہے ہوں تو انہیں پال رہا ہے. ایسا صرف ایک زمین تک محدود نہیں، اس زمین کے علاوہ جہاں جہاں مخلوقات ہیں، جیسے جیسے مخلوقات ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہے. ایک اللہ، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اتنا ہی نہیں، پالتا ہے تو کیسے پالتا ہے؟ رب کسے بولتے ہیں؟ باپ کا پالنا، ماں کا پالنا، کسی بڑے کا پالنا، پرورش کرنا، اس میں اور رب کے پرورش کرنے میں کیا فرق ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جو وقت پر دے، جو کبھی وقت سے پہلے دے، جو مصلحتاً وقت کے بعد دے. کیسے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو غور سے سننا چاہیے. آدم کے بیٹے سن، اے آدم کے بیٹے سن، اب میں کیا کر رہا ہوں تیرے ساتھ اسے بعد میں دیکھ. پہلے تو سوچ، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیرے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا. تیرے ماں کے پیٹ میں ہڈیاں تھیں تو میں نے تجھے دو نرم نرم بستروں کے درمیان رکھا، کلیجی کے درمیان اور پھیپسوں کے درمیان، تاکہ تجھے وہ ہڈیاں تکلیف نہ دیں. میں نے دو تکیوں کا، دو گدوں کا اور دو نالیوں کا میں نے وہاں تیرے لیے انتظام پہلے سے کرایا تھا، اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں. اور جب تیری تخلیق، پیدائش مکمل ہو رہی تھی، تجھے ہاتھ آ گئے، پیر آ گئے، آنکھیں آ گئیں، زبان اور ایک چیز آ گئی، تو میں نے تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے ناخنوں سے نواز دیا تھا. وہ ناخن جو تجھے 8 سال کے بعد، 6 سال کے بعد جن ناخنوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں نے تجھے تیرے ماں کے پیٹ میں دے دیا. اور پھر میں نے تیرے منہ کو بند کر دیا، وہاں کھلنے نہیں دیا. اور تجھے غذا کی ضرورت تھی تو میں نے تیرے ماں کے پیٹ سے تیرے پیٹ کو تعلق کر کے ناف کے ذریعے سے میں نے غذا پہنچایا، اس لیے کہ وہ جانے والی غذا کے اندر نجاست ہے، خون ہے. اور تجھے مجھے آگے آ کر، دنیا میں آ کر تیری اس زبان سے میرا نام تجھے لینا ہے، میرا کلمہ پڑھنا ہے. میں تیری زبان کو وہاں ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے غذا کا دوسرا انتظام کیا. اب تیری ذمہ داری ہے یہاں آنے کے بعد اس زبان کی حرام چیزوں سے حفاظت کر لے. دیکھ، جب تو پیدا ہوا تو تیرے انگلیوں میں ناخن تو تھے لیکن تیرے منہ میں دانت نہیں تھے. میں نے تجھے دانتوں سے محروم رکھا، جبکہ دانتوں کی ضرورت تجھے 1.5 سال 2 سال میں پڑنے والی ہے. اور وہ میں نے کہا نا کہ ناخنوں کی ضرورت 4-5 سال 6-8 سال کے بعد. جو 5 سال 7 سال کے بعد جس چیز کی ضرورت تجھے تھی وہ میں نے پہلے تجھے دے دی، اور جس چیز کی ضرورت تجھے 1.5-2 سال کے بعد آنے والی تھی اسے میں نے نہیں دیا. تو دنیا میں آنے کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد ہلکے ہلکے آنا شروع ہوا، اس لیے کہ میں جیسے تیرا رب ویسے تیری ماں کا رب. اگر میں تجھے دانت دے دیتا، وہ دودھ پلاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتی. میں رب ہوں، میں رب. جو چیز تجھے اب ضرورت ہے وہ اب دیتا ہوں، اور اب دینے سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہے، میں اب تجھے نہیں دیتا. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین.
یہ تفسیر نہیں ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین کی، یہ درس ہوا ہے۔ تفسیر تو ہمارے بڑوں نے کر دی۔ حضرت پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے اپنے سینے سے لگا کر دعا دی، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ قرآن کی تفسیر کا علم ان کو علم عطا فرما، اپنے چچا زاد بھائی کو۔ وہاں سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا، رازی نے لکھا، قرطبی نے لکھا، بیضاوی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، اور تفسیر مدارک ہے، اور تفسیر جلالین ہے، تفسیر فلاں ہے، چلتا رہا تفسیر کا سلسلہ۔ اب تفسیر ہم مفسر بن ہی نہیں سکتے، میں تو بہرحال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس تفسیر کے علم کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ کے علم کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ کا معنی معلوم ہو، ایک ایک لفظ کا۔ ابھی 4-5 سال پہلے نماز میں ہوں، امام صاحب نے پڑھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، ذہن میں حبک کا ترجمہ نہیں ہے، نماز کے بعد جا کر اٹھا کر دیکھا حبک کا کیا ترجمہ ہے۔ تو جس شخص کے ذہن میں لفظ حبک کا ترجمہ نہ ہو، وہ تفسیر کیا کر سکتا ہے؟ الفاظ قرآن کا علم اسے ہو، شان نزول کا علم اسے ہو کہ یہ اللہ نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا، آیت کے اس حصے کو کیوں نازل فرمایا۔ رمضان کا موقع، اللہ کی جانب سے آیت نازل کہ کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، سب کو معلوم ہے، دوم صبح پڑھنے والے بچے جان لیتے ہیں، کھاؤ اور پیو رات میں، یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، خیط ابیض خیط اسود سے جدا نہ ہو جائے، کالے دھاگے کو سفید دھاگے سے تم الگ نہ دیکھ سکو، اس وقت تک کھا سکتے ہو۔ ایک صحابی نے تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھ لیا اور سفید دھاگا، اسے اٹھا کر دیکھتے ابھی نہیں نظر آیا ہے، دونوں الگ نہیں ہوئے، کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ رب العزت نے ایک ٹکڑے کو نازل فرما دیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صحابہ کو نہیں معلوم ہوا، بعض صحابہ کو معلوم نہیں ہوا، اور آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انگریزی ترجمہ دیکھ کر تفسیر کریں گے، اردو ترجمہ دیکھ کر تفسیر کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک مفسر نے اپنی زندگی لگا دی، کھپا دی، اور وہ تفسیر کا مجموعہ موجود ہے 18 جلدوں میں، اتنی موٹی جلد 18۔ قرآن پاک تو اتنے میں آ گیا، اس کی تفسیر ایسے 18 جلد، 22 جلد، 50 جلد، 100 جلد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن تک ایک آیت کی تشریح کی تفسیر لکھی، کل یوم ہوا فی شان، اور دل میں خیال آیا کہ میں نے اس آیت کی تفسیر کا حق ادا کر دیا۔ دوسرے دن سبق میں بیٹھے، ایک شاگرد نے پوچھا حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے، بول نہیں سکے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا۔ تو حضرات مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے، ان تفسیروں کو مطالعہ کر کے ہم تفسیر کے نام پر درس دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا نے بار بار فرمایا کہ آج درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، یہ تفسیر ہے، درس قرآن ہے، یعنی تفسیر میں اپنے طرف سے نہیں کروں گا، یا یہاں کرنے والا کوئی بھی عالم یا کہیں بھی کرنے والا اس زمانے کا کوئی بھی عالم اپنے طور پر تفسیر نہیں کرے گا۔ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان سے پہلے صحابہ نے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جیسی تشریح کی، جیسی تفسیر کی، اسے پڑھ کر میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پوری طاقت لگا کر میں بتاؤں گا کہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ ترجمہ ہے، یہ معنی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس مطلب کو اگر آپ لوگ ایک سمندر سمجھے تو اس کے ایک قطرے کا 1 کروڑواں حصہ بھی آپ کے سامنے نہیں آیا۔
ایسی کتاب ہمارے سامنے، اس کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، صاف پڑھنے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، صحابہ نے سنا، اسے سیکھا۔ اس کے بعد دلوں کی گندگیوں کو دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ تلاوت کے ذریعے سے دلوں کی گندگی دور کرو، پڑھتے رہو قرآن پاک، صاف پڑھتے رہو، دلوں سے میل کچیل نکلتا چلا جائے گا۔ دل پاک، دماغ پاک، آنکھیں پاک، زبان پاک، ہاتھ پاک، پیر پاک، گھر پاک، باہر پاک، نجی زندگی پاک، محفل والی زندگی پاک، انفرادی زندگی پاک، اجتماعی زندگی پاک، اس کلام اللہ کے ذریعے سے۔ اور کیا؟ اس کے ذریعے سے تعلیم حکمت مقصود ہے۔ یہ ہے تفسیر کا ایک حصہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اس آیت کو میں جب صحیح پڑھوں گا تو اللہ کی جانب سے کیا جواب ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، چاہے ہم انفرادی طور پر پڑھے یا امام پڑھے تو ہم لوگ سنتے ہوئے خاموش کھڑے، اللہ کی جانب سے جواب آ رہا ہے۔ وہ جواب ان کانوں سے نہیں، اس کان سے سننے کا جواب، دل کے کانوں سے، کہ جیسے ہی میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا یا امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ کی جانب سے جواب مل رہا ہے، اسی لمحے اسی سیکنڈ مل رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے خالق ہونے کی تعریف کی، میرے مالک ہونے کی تعریف کی، میرے رب ہونے کی تعریف کی، میں نے اسے پیدا کیا، اس پر اس نے تعریف کی، اس کے ماں باپ کو پیدا کیا، اس پر اس نے تعریف کی۔ اس ایک چھوٹے سے لمحے میں پوری تعریفوں کا خلاصہ آ جانا چاہیے۔ وہ جواب جب ہم دل کی آواز اور دل کے کانوں سے اس آواز کو سنیں گے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور بڑے مزے کا ہے، بڑے مزے کی کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے صحیح پڑھا جائے، صحیح سمجھا جائے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ پڑھنے پر کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ میں تعریف کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، اردو، فارسی، تیلگو، تمل، کنڑی، ملیالم، ہندوستان کی زبانیں، ہندوستان سے باہر انگریزی، کسی زبان میں رحمان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، مطلب بتایا جا سکتا ہے، مفہوم بتایا جا سکتا ہے۔ صرف عربی جاننے والا ہی اسے جان سکتا ہے کہ رحمان کے اندر مہربانی کی کیفیت کیا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے غصہ، غضب، پیاس کے لیے عطش، جو پیاسا ہے اسے آتش کہتے ہیں، پیاسا۔ غصے والے کو کہتے ہیں غاضب، غصہ کرنے والا۔ انتہائی پیاسا ہو جائے تو ہم لوگ زبان میں بہت پیاس لگی ہے، پانی کی بہت پیاس لگی ہے، اتنا نہیں بول سکتے، لیکن عربی میں اسے کہتے ہیں عطشان۔ اب یہ کون سمجھے گا؟ جو عربی گرامر سے واقف ہو، جیسے میں نے کہا نا زبان سے واقفیت، الفاظ قرآن سے بھی واقف ہونا ضروری ہے اس کا۔ اب جب تک اسے نہیں معلوم ہوگا کہ الف نون کے لگنے سے کسی اسم میں، کسی نام میں کیا کیا کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ میری بات عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ایک آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے 2-4 تماچے لگا دیے سامنے والے پر۔ دوسرے کو غصہ آیا، اس نے اسے لات اور گھوسے مارے۔ تیسرے کو کسی اور پر غصہ آیا، اس نے اس کا قتل کر دیا۔ چوتھے کو غصہ آیا، اس نے قتل کرنے کے بعد اس کے ناک کاٹے، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی اور کو کسی اور پر اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد
پھر اسے زمین میں ڈال کر پیروں سے روندا. لوگوں نے کسی نے پکڑ کر کہا بھی کیا کر رہا ہے؟ مجھے بہت غصہ آ گیا اس میں. اردو میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, مجھے نہیں معلوم تیلگو میں اور کیا کیا کہتے ہیں, لیکن عربی میں کہیں گے غضبان. وہ کیفیت غصہ, غصے سے زیادہ, اس سے زیادہ غصہ, اس سے زیادہ غصہ, اس سے زیادہ غصہ, بے انتہا غصہ جب آ جائے اسے کہتے ہیں غضبان. پیاسا, پیاس میں اور اضافہ, اس سے زیادہ اضافہ, اس سے زیادہ اضافہ, اور بہت زیادہ پیاس ہو جائے تو کہتے ہیں عطشان. ایسے مہربانی, مہربانی کرنا, اس سے زیادہ مہربانی, باپ کی مہربانی, بھائی کی مہربانی, اور دادا کی مہربانی, دادی اور نانا اور نانی کی مہربانی, ماموں اور خالہ کی مہربانی, چچا اور پھوپھی کی مہربانی, اور چلتے چلتے ماں کی مہربانی, وہاں بھی ماں کو بھی رحمان نہیں. اس سے آگے اس حد تک مہربانی پہنچ جائے کہ مہربانی کا تصور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, تب کہیں گے رحمان. تب کہیں گے رحمان. اور پھر رحیم, ایک مرتبہ ویسا کرنے والا رحمان ہو سکتا ہے, ہمیشہ کرتا رہے, دنیا میں بھی کرے آخرت میں بھی کرے, تب چل کر کے وہ ہوتا ہے رحیم. الرحمن الرحیم. جب یہ بندہ پڑھتا ہے صرف تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایک ایک آیت پر اللہ کی جانب سے جواب ملتا رہتا ہے. اور ایسے ہی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, چلتے چلتے کوئی دعا سامنے آ گئی, جیسے پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دل میں خیال آیا یہ اللہ کی جانب سے ہمیں سکھائی گئی دعا ہے, اے اللہ مجھے بھی عطا فرما. اللہ فرشتوں کو بولتا میں دے دیا اس سے, دنیا بھی آخرت. تلاوت کے ایک ہے نماز کے بعد یا جلسے کے بعد یا اجتماع کے بعد اور فلاں کے بعد ایک دعا کرنا, رسمی دعا. اس میں نہیں معلوم ہے کسے کہ کیا مانگ رہا ہے, نہیں معلوم ہے سننے والوں کو کہ میں کب آمین بول رہا ہوں. اور ایک ہے استحضار کے ساتھ دعا, چلتے چلتے وہ دعا. تو پھر اس موقع پر کی جانے والی دعا اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے تھے. بہت ٹینشن میں ہم لوگ, ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں, بڑی پریشانی. کیا کرنا چاہیے؟ آج جمعے کا دن, سورہ کہف کا دن. ہم میں سے کتنوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی, کتنوں نے نہیں کی نہیں معلوم. ایک سورہ ایسا بھی ہے سورہ کہف نام کا, جس کو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے, جمعے کی رات میں پڑھنا چاہیے. کتنوں کو معلوم ہے نہیں معلوم. کیا ہے اس میں؟ ہم اس وقت ہندوستان میں جتنی پریشانیوں میں ہیں اس سے زیادہ پریشان تھے اس زمانے میں اصحاب کہف. ہمارے موجودہ نام نہیں بولتا, ان سے زیادہ ظالم تھا اس زمانے کا حکمران. ابھی تک ظلم کی اس حد کو یہ لوگ نہیں پہنچے ہیں جس حد تک وہ پہنچ گیا تھا. چند نوجوان تھے, انہوں نے غار کا ارادہ کیا, غار میں جا کر بیٹھ گئے. سورہ کہف کے ابتدا, کم از کم پوری صورت نہ صحیح, ابتدائی آیتیں 10, آخر کی 10 آیتیں اگر کوئی تلاوت کر لے, اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ پریشانیاں چھوٹی پریشانیاں ہیں, دجال جو آنے والا ہے بڑی پریشانی, اس بڑی پریشانی سے بھی ایسے 1000 حکمرانوں کو ایک طرف رکھیں گے, دجال ایک طرف ہو گئے. سب اس کے کارندے ہیں, اس کے نمائندے ہیں, اس کے چیلے ہیں, اس کے چمچے ہیں. اس کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے سورہ کہف کی وجہ سے, اس کی ابتدائی آیتوں کی وجہ سے. اس میں سورہ, خیر جو پڑھنے والے ہیں, جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان سے تو گلا نہیں, جو پڑھنے والے ہیں, جنہوں نے آج کل شام سے لے کر آج عصر تک, مغرب تک سورہ کہف کی تلاوت کی ہے, پڑھتے پڑھتے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, پڑھتے ہوئے اس کا معنی اسے سمجھ میں آیا نہیں آیا. اگر آیا تو اسے اس دعا سمجھا اور اللہ کی جانب توجہ کر کے اس نے کہا کہ اللہ جس طرح اس طوفان بدتمیزی میں, اس ظالم بادشاہ کے حکومت میں
چند نوجوانوں کی تو نے حفاظت کی، اس دعا کی برکت سے اے اللہ میری بھی ان حکمرانوں کے زمانے میں حفاظت فرما، میری فقط نہیں، ربنا آتینا، ہم سب کو اے اللہ تیری جانب سے رحمت عطا فرما جو اس مصیبت سے اور ان مصیبتوں سے ہمیں پناہ دے سکے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سیدھا کر نہیں پاتے، ہمارے کاموں میں رشد و ہدایت تو پیدا فرما۔ یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اس آیت کی اگر کوئی تفسیر کرنا چاہے برسوں لگ جائیں۔ تو قرآن کی تفسیر کے لیے میں نے کہا الفاظ قرآن کا علم ہو، شان نزول کیوں نازل ہوئی ہے یہ آیت، میں نے کہا نا من الفجر کا ٹکڑا اللہ رب العزت نے ایک صحابی کے عمل کی وجہ سے اسے نازل فرمایا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ کیا ہے اصحاب الفیل کا واقعہ؟ جب تک یہ واقعات نہیں معلوم ہوں گے تب تک وہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو باقی ہیں، ان کے احکامات باقی ہیں، بہت ساری آیتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں ان کا حکم باقی نہیں رہا، منسوخ آیتیں، اس کا علم چاہیے۔ اس آیت کو ختم کر، اس کے احکامات کو ختم کرنے والی کون سی آیت ہے ناسخ جسے کہتے ہیں، اس کا علم چاہیے۔ علم معانی چاہیے، علم بیان چاہیے، علم بدیع چاہیے، کلام عرب سے واقفیت چاہیے۔ پرانے زمانوں کی، میرے والد صاحب فرماتے تھے عالم نہیں تھے، بس دعوت تبلیغ میں بہت زمانہ لگا، ابتدائی ایام میں 1959 میں جب پہلی جماعت ہمارے علاقے کو آئی، تب سے وہ تعلق ہو گیا، تو علماء سے تعلق۔ جب میں پڑھ رہا تھا بلا کر مجھے بولے یہ والشمس وضحاها میں فدمدم کا کیا معنی ہے؟ میں ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا، چھوٹا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ کا معلوم کرو، ایک مفسر نے اس دمدمہ کے ترجمے کے لیے سینکڑوں میل سفر کیے، اسے ایک لفظ دمدمہ کے لیے۔ اور ایک عرب کے بدوی علاقے، عربی علاقے، کھیڑے کے علاقے میں گیا تو ایک عورت کی آواز آئی، وہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ دمدمت القدور، ہانڈیاں پک گئی ہیں۔ جب پکتی ہے ہانڈی جو حالت ہوتی ہے، یہ کیفیت جب ہانڈی اوپر نیچے ہونے لگتی ہے تو اس کے لیے وہ لفظ دمدمہ کا استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ عرب کے ایسے معنی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسے تعلق ہمارا اس قرآن سے اگر ہو جائے پڑھنے کا، بہت مبارک ہے۔ میں مسجد کے ذمہ داروں کو، مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس درس قرآن کے سلسلے کے آغاز کو اللہ کی جانب سے ایک نعمت سمجھیں، ایک رحمت سمجھیں، اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مختلف تفاسیر سے مواد حاصل کریں۔ ایسے نہیں کہ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ، عوام کے سامنے تو مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر یہاں علماء کی کوئی مجلس نہیں ہے۔ میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے کتب خانوں کی سب سے بڑی کتاب معارف القرآن، سب سے بڑی کتاب۔ حالانکہ معارف القرآن تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتنے سے بچانے کے لیے امت کو لکھی تھی، تفسیر ان کا مقصود نہیں تھا۔ اس زمانے میں کچھ غلط تفسیریں اردو میں آ گئی تھی، ان تفسیروں سے عوام کو، علماء کو نہیں، عوام کو بچانے کے لیے وہ کتاب لکھی، تفسیر لکھی۔ تو ان کتابوں کا بھی مطالعہ ہو، عربی تفسیروں کا بھی مطالعہ ہو، اور مجھے نہیں معلوم ہے کیا تفسیر کیا ترتیب سے یہاں چلے گی یا کیا انداز ہوگا کہ آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پر پہنچیں گے تو نہ جانے کتنے برس گزر جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگ مشورہ کر کے اس پر عمل کریں کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے کس آیت سے کیا رہنمائی مل رہی ہے، ان آیتوں کا انتخاب کر کے اس کی تفسیر کریں، اس کا درس دیں، اس کی تفسیر میں ہمارے مفسرین نے کیا لکھا ہے۔
یہ سلسلہ علم و حکمت کا یہاں سے اللہ رب العزت نے آج اسے جاری کیا ہے. اللہ رب العزت تا قرب قیامتی سے جاری رکھے. دجال کی فتنوں سے مقابلہ کرنے کی اس مجلس سے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. شیطانی اور طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے. دوسری گزارش مجھے یہ کرنی ہے، جس طرح ہم قرآن کے معنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح کم از کم یہ 20-22 سوروں کو صحیح لوگوں کی زبان پر جاری کرائیں، تلاوت صحیح ہو، اس کی طرف بھی توجہ ہو. ایک دن ہفتے میں تفسیر ہو تو ایک دن تلاوت کے لیے خاص کریں. میں نہیں معلوم کیا کیا بول گیا ہوں اور مجھے کب تک بولنا چاہیے. میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ کب تک نہیں معلوم ہے. فرمائیے کافی ہے. الحمدللہ. تو یہ 2-3 گزارشات ہیں میری کہ ایک کام شروع کرنا بہت آسان ہے. کام شروع کرنا بہت آسان ہے. ہر مسجد میں، ہر علاقے میں، ہر گھر میں تفسیر کا اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے باقی رکھنا، اسے دلچسپی کو برقرار رکھنا. جس طرح دیکھیے، مجھے نہیں معلوم ہے، 2 مناسبتیں ہیں جو یہ مجمع یہاں ہے. ایک یہ کہ پہلا درس ہے، آغاز ہے، اس لیے. دوسرا یہ کہ کہنے والا کہیں دور سے آیا ہے. جس طرح پہلا درس مفید ہے، دوسرا بھی ایسے ہی، تیسرا بھی ایسے ہی، چوتھا بھی ایسے ہی، پانچواں بھی ایسے ہی. اور بولنے والے کا جہاں تک تعلق ہے، لفظ الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لہجے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو بات کہی جائے گی وہ بات وہیں سے لے کر کہی جائے گی. اس لیے حضرات علماء تو اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ان سے میں کچھ بھی گزارش نہیں کروں گا، لیکن جو حضرات اس محلے کے یا پڑوس کے محلے کے ہیں، جو دن مقرر ہو، یہاں جس دن ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ مساجد کے ذمہ دار، اگر یہاں مثال کے طور پر آج جمعہ ہے، تفسیر ہے، تو دوسری مسجد میں جمعے کو نہ ہو، یا کہیں اور جمعے کو ہے تو یہاں جمعے کو نہ ہو. ہفتے کے 7 دن یا 5 دن شہر کے مختلف علاقوں میں ہو، تو جب بولنے والے خلوص کے ساتھ بولیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ شعلہ بیانی ہو اور شبنم افشانی ہو اور الفاظ و معانی کے دریا بہائے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پر ہونا ضروری نہیں ہے. اڑنے کی طاقت بغیر پر کے اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے. بڑی لمبی چوڑی اور اونچی تقریر کی یہ بزرگ نے، اور لوگ سن کر ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد ان کے شیخ، ان کے ماموں، انہوں نے آ کر کہا کہ میری بیوی نے دودھ رکھا تھا، بلی آ کر پی کر چلی گئی. پورا مجمع دھاڑے مار کر رونے لگا. کیا ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو بولنے والے خلوص سے بولیں، سننے والے پوری توجہ سے سنیں. انشاءاللہ یہاں سے فیض جاری ہوں گے. قرآن پاک کا فیض جاری ہوگا، احادیث کا فیض اور فقہ کا فیض جاری ہوگا. میں آپ حضرات کو پھر ایک مرتبہ مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.